سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے اور واضح حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو صادق اور امین ہیں۔ اللہ کا درود سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، طمانینت و سکینت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نازل فرماتا ہے تو اس کے اوپر جو پریشانیاں اور آزمائشیں نازل ہوتی ہیں اس سے وہ گھبراتا نہیں ہے، اور وہ تب جب اس کے دل میں ایمان راسخ ہو اور یقین صادق ہو، اللہ کے لیے مکمل حوالگی ہو اور اطاعت ہو، تو یہ چیزیں اس کے ایمان، قوت اور ثابت قدمی کو بڑھا دیتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکینت جب دل میں نازل ہوتی ہے تو اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور بقیہ جوارح کو بھی اس سے تسکین ملتی ہے، اس کی وجہ سے اعضاء خضوع اختیار کرتے ہیں اور اس کو پروقار ہو جاتے ہیں، زبان اس کی وجہ سے صرف اچھی اور حکمت کی بات بولتی ہے، اور یہ سکینت انسان اور باطل چیزوں کے بیچ حائل ہو جاتی ہے۔ وہ اطمینان جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے وہ اسے ایمان، ثابت قدمی، یقین، قناعت اور رضا، حسن وضع اور تقوی، بصیرت اور ہدایت، پھر خشوع و خضوع جیسی تمام چیزوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اب بندہ نہ تو بے چین ہوتا ہے، نہ راہ حق سے منحرف ہوتا ہے اور نہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے جو احکام کی شدت سے اکتاہٹ کا شکار ہو گیا اور حکم اور اس کے بوجھ نے اس کو تھکا دیا، خاص طور سے جو اللہ کی طرف سے تبلیغ کا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اس کے راستے کو روکنے والوں سے جہاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ڈھوتا ہے اور برداشت کرتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو عام لوگ ڈھوتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے اکتاہٹ لاحق ہو جائے اور اس کا صبر کمزور پڑ جائے، جب اللہ اس پر رحم کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف سے اس کے بوجھ کو ڈھو لینا چاہتا ہے تو اس پر اپنی سکینت نازل کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اس کے دینی اور قدری فیصلے سے مطمئن ہو جاتا ہے اور حق کے راستے پر روا دوا رہتا ہے۔ اس کا ساتھ چھوڑنے والا اور اس کی مخالفت کرنے والا قیامت تک اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کی مصیبتیں جیسے بیماریاں، فقر، آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا شخص کو جب اللہ کے وعدہ اور اس کے ثواب کا یقین ہو جائے اور ان مصیبتوں پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکینت و طمانینت عطا کرتا ہے، گویا وہ اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے ثواب کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون تو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو راضی ہوا اس کے لیے رضامندی ہے، اور جب ثواب سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں تو مصیبت کا احساس سخت ہو جاتا ہے۔ سکینت اللہ کا عظیم دروازہ ہے، دنیا کی جنت ہے، عبادت کرنے والوں کی آرام گاہ ہے، زندگی کی سب سے لذیذ چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، قلب میں اطمینان اور نفس میں سکینت نازل ہونے کی بنیاد ہے۔ لیکن مومن کا درجہ ایمان الگ الگ ہوتا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی ربوبیت کی رضامندی سے بھرا ہوا ہو، وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا۔ اللہ سے بہتر رشتہ اس کے سامنے خود کو بچھا دینا اور ہمیشہ اس کے سامنے جھکنا سب کے سب سکینت و طمانینت اور دل کے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی معاملہ آن پڑتا تو آپ نماز کے لیے جلدی کرتے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ کی پناہ لیتے جیسے اللہ کا فرمان ہے، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، اللہ کا کافی ہونا وہ عبودیت کے بقدر ہوگا۔ آپ کی اطاعت اللہ کے لیے جتنی زیادہ ہوگی اللہ آپ کے لیے اتنا زیادہ کافی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقت عبادت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ کا فرمان ہے فتنہ میں عبادت میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ اس مومن کے لیے خوشخبری ہے جو نماز اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ لوگ فتنوں کے شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ خوشخبری ہے جسے اللہ پر اطمینان ہوتا ہے، جبکہ نفوس بے چین ہوتے ہیں اور دل پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت سکینت نازل ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، آپ پر سکینت غار میں، جنگ بدر میں، حدیبیہ میں اور دوسرے کئی سارے موقعوں پر نازل ہوئی۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے اور اپنی نماز میں گریہ وزاری کرتے ہوئے کہتے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ سکینت والوں کو نہ تو حادثات مشتعل کر پاتے ہیں، نہ ہی وہ پریشان ہوتے ہیں اور نہ جلد بازی کرتے ہیں، اور ان کو وہ لوگ ہلکا نہیں کر پاتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہیں گرچہ کفر اور فسق کتنا ہی زیادہ کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھتے ہیں،
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، گواہی دینے والا ہے۔ اہل سکینت کو دشمن خوف زدہ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے اس قول کو پڑھتے ہیں، اور اگر تم اس سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ اہل سکینت اپنی عبادت کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ ان کی روزیاں انہیں اپنے رب سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ جب جاہل گمراہ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے معبود کی حمیت یا جاہلیت کے معاملے میں سے دوسری چیز لاحق ہوتی ہے تو اہل سکینت اپنی زبان پر تقویٰ کے کلمہ کو اور سکینت کو اپنے قلب میں لازم پکڑتے ہیں۔ اہل سکینت عافیت اور اطمینان سے رہتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بہاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جب کبھی ہم پر خوف شدید ہوتا، ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا، زمین ہم پر تنگ ہو جاتی تو ہم ان کے پاس آتے، جیسے ہی ہم ان کو دیکھتے یا ان کی بات کو سنتے تو سارا دکھ درد ختم ہو جاتا اور یہ ساری چیزیں خوشی، قوت، یقین اور اطمینان میں بدل جاتی۔ مومنوں، سکینت اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا اور عطیہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ جب حالات مضطرب ہوں تو یہ ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کے اسباب کو اللہ جاننے والے، حکمت والے، قدرت رکھنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے سے طلب کرو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تو اپنے اوپر ایمان، تیرے وعدے پر یقین اور تجھ پر توکل سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی سکینت، رحمت اور اپنا فضل اتار دے۔ درود و سلام بھیجو رحمت للعالمین پر اور ان کے صحابہ کرام پہ۔ اے اللہ، محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر ایسی ہی رحمت نازل کر، اور تمام صحابہ کرام پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ آمین آمین آمین۔ اے اللہ، جو تیرے دین، تیرے مذہب کے بارے میں برا سوچے انہیں تو ان کے ساتھ ہی مشغول کر دے۔ اے اللہ، تیرے راستے میں اے اللہ، فلسطین کے راستے کے جو مجاہدین ہیں، اللہ ان کی تو مدد فرما، ان کے معاملوں کو درست فرما۔ اے اللہ، ظالموں کو ظلم سے مسجد اقصیٰ کو تو آزاد فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے اسم اعظم کے ذریعے اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں، اے اللہ، فلسطین، سوریہ اور عراق تمام جگہ مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے معاملوں کو درست فرما۔ اے اللہ، ظالموں کو تو پکڑ لے۔ اے اللہ، مظلوموں کی تو مدد فرما، اے حی و قیوم۔ آمین 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 آمین۔